بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم رپورٹ نویسی کو دیکھیں گے۔ ہمارے پاس آج ایک اور عنوان ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رپورٹ نگاری کیا ہوتی ہے، یعنی اس میں اس کی تعریف، رپورٹ نگاری کے اصول، رپورٹ نگاری کے اجزاء جو ہیں، ان سب کے لیے آپ میری رپورٹ نویسی سے متعلق جو پہلی ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال ساتھ تھوڑا سا آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں میں کہ رپورٹ کیا ہوتی ہے۔ رپورٹ ایک ایسی تحریر ہے جس کے ذریعے لکھنے والا کسی مخصوص موضوع پر خاص معلومات یعنی کہ حقائق وغیرہ یا اعداد و شمار فراہم کرتا ہے۔ ایک رپورٹ آنکھوں دیکھا حال یا رودات بھی کہلاتی ہے، اور جو رپورٹ کے اصول ہوتے ہیں وہاں وہ بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے دیکھ لینے ہیں۔ بہرحال اصولوں میں جو چند باتیں مد نظر رکھنی ہے وہ میں مختصراً آپ کو ساتھ بتا بھی دیتی ہوں کہ رپورٹ لکھتے ہوئے آپ نے سادہ اور دلکش زبان کا استعمال کرنا ہے۔ واقعات میں آپ نے ربط و تسلسل کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اپنی ذاتی رائے، خیالات یا فرضی باتوں سے گریز کرنا ہے، وہ نہیں لکھنی، ٹھیک ہے؟ اور واقعے کو شروع سے آخر تک بالکل ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے آخر میں اختتام پر یعنی کہ تجاویز لازمی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کوئی بھی رپورٹ لکھتے ہوئے۔ اور رپورٹ نگاری کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں میں صرف ان کے آپ کو نام بتا دیتی ہوں، باقی آپ جو ہے پہلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور اس میں سے آپ تفصیلی طور پہ دیکھ لیجیے گا۔ یعنی کہ جو رپورٹ آپ لکھ رہے ہوں گے اس میں آپ نے پہلا جو جز ہوگا اس کا وہ تعارف ہوگا، پھر پس منظر، اور اس کے بعد نفس مضمون، اور آخر میں نتیجہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنی جو تجاویز وغیرہ آخر میں آپ نے دینی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کوئی بھی رپورٹ جو ہے وہ لکھنی ہے۔ تو آج ہمارے پاس عنوان ہے رپورٹ کے لیے، اسکول میں ہونے والے فٹ بال میچ کی رپورٹ۔ 28 دسمبر 2024 کو ہمارے اسکول میں فٹ بال میچ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ایک دوستانہ میچ تھا جو گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم اور ہمارے اسکول کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا۔ یہ میچ ہمارے اسکول کے وسیع گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ دونوں ٹیمیں مقررہ وقت پر اسکول کے میدان میں پہنچ گئیں۔ اساتذہ بھی اپنے اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میدان میں موجود تھے۔ میچ وقت پر شروع ہو گیا۔ دونوں ٹیمیں مضبوط اور مقابلے کی تھیں۔ دونوں ٹیموں نے گول پر بھرپور حملے کیے اور گول کرنے کی کوشش کی۔ ہائی اسکول کے کھلاڑی بہت جوش و خروش سے کھیل رہے تھے۔ وہ جب 2 گول کر چکے تھے تو تب تک ہماری ٹیم نے ایک بھی گول نہیں کیا تھا۔ اتنے میں ریفری نے وقفے کی سیٹی بجا دی۔ وقفہ ختم ہوتے ہی دونوں ٹیمیں پھر میدان میں آ گئیں۔ میدان میں آتے ہی ہماری ٹیم نے گول پر بھرپور حملے کیے اور لگاتار 2 گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ اب ہر ٹیم زیادہ ہی جوش میں آ چکی تھی اور ایک دوسرے کو ہرانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی ہرانے کی جگہ آپ شکست بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سے کھیل اور بھی جاندار ہو گیا تھا۔ تماشائیوں نے ٹیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے پرجوش نعرے لگانے شروع کر دیے۔ کھیل ختم ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ ہائی اسکول کی ٹیم کے فاؤل کرنے پر ہماری ٹیم کو ایک آزادانہ کک مل گئی۔ ہماری ٹیم کے کپتان نے کک لگائی اور گیند گول کیپر کے ہاتھوں کو چھوتی ہوئی گول کے اندر جا گھسی۔ ہمارے اسکول کے طلباء نے گول کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کھیل ختم ہونے میں 1 منٹ باقی تھا جو پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ ریفری نے کھیل ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ہمارا اسکول 1 گول سے جیت گیا۔ پرنسپل صاحب نے دونوں ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی اور تمام کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ایسے کھیل منعقد ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ یہ ایک صحت مند سرگرمی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ یہاں پہ آخر میں تھوڑا سا کھیلوں کے بارے میں مزید فوائد بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ جس طرح تعلیم بہت ضروری ہے اس طرح کھیل بھی ہماری صحت مند زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور جب طلباء جو ہے وہ کوئی بھی کھیل کھیل لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ زیادہ تازہ دم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تعلیم کی طرف بھی ان کا رجحان جو ہے وہ زیادہ
بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال چلیے اتنا آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔